بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے حوالے سے جو کام کرنا چاہیے وہ ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے، الٹے گناہ کے کام کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اشتہارات، پوسٹر، بینر چھپوا کر ریاکاری کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، دیکھو کرنے کے کون سے کام ہیں؟ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھو، اس میں میری میلاد ہے۔ آیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ پابندی سے پیر کے دن روزہ رکھتا ہو؟ اور یہ ایسی بات ہے جس پر کل امت کا اتفاق ہے، اور وہی گویا کہ میلاد منانے والا ہے جو ہمیشہ پیر کو روزہ رکھے۔ آپ نے کسی کو دیکھا یا کوئی اس پر عمل کرتا ہے؟ جو اتفاقی بات ہے۔ میں نے 9 سال یہ روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ بعثت لاکثر المعازف، بعثت بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈمکے اور ستار، رباب، گٹار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں، ڈھول کو توڑ کے رکھ دوں۔ مجھے بتاؤ اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ جتنے دنیا جہان کے سٹیکر اور اشتہارات اور بینر آپ نے لگائے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، یہ ہم ریاکاری کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کو بھر دیا تو ناراض نہ ہونا، اپنی زندگی سنت کے مطابق ڈالو، 5 وقت نماز پڑھو تو پیر کو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کس لیے لائے ہیں، کیوں لائے ہیں؟ اس میں سے ایک بات میں نے بتا دی، باتیں زیادہ ہیں، 6 بڑی باتیں، اس پر میرا الگ بیان ہے۔ دوسری بات، ڈھول ڈمک کے، ستار، رباب، گٹار، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہمارے جیب، گاڑی، گھر، دکان سے سانس کی آواز تو نہیں آتی، حضور اس کو ختم کرنے کے لیے آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ختم کریں گے؟ نہیں کرتے۔ اگلی بات یہ ہے، بعثت معلما، حضور کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہماری تجوید ٹھیک ہو، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرؤ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ قرآن کی تلاوت، تجوید، را طا ثا ح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تجوید ٹھیک کرو، قرات ٹھیک کرو، اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بھی ربیع الاول کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہے وہ سب سے پہلے 3 کام کریں: پیر کو روزہ، گانے بجانے کے آلات ختم، اور تجوید، قرات ٹھیک کر لیجئے۔ حضور کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا میرے پیارے بھائیوں۔ اور گناہ کے کام اس میں مت کرو، وہ آپ سب جانتے ہیں، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سستی کرتے ہیں۔ آپ نے اصل بات کی طرف آنا ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہے۔ غنیۃ الطالبین، فضائل محرم کا باب، جب 10 محرم آتا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانی پیر، بزرگ، اللہ کے ولی، وہ 10 محرم کو کیا کچھ کرتے تھے؟ سوال ہے نا، وہ 10 محرم پیدائش مانتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں کیا کیا ہے؟ اس کی زندگی پر، حضرت کی زندگی پر بڑی کتابیں ہیں۔ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، اور وہ دین کا کام بھی نہ کرو، ایسا دین کا کام بھی نہ کرو جو حضور، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا ہے۔ اس کی مثال، آپ اذان پڑھتے ہیں تو اخیر میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آج تک کسی نے یہ اذان کہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کلمہ پورا کیا ہے؟ پورا کرو نا کلمہ۔ نبی سے ثابت نہیں ہے، دین میں دین سمجھ کر دینی اضافہ، اس سے پاک نبی کے ہاتھ کا اسے کوثر نہیں ملتا ہے، بخاری شریف۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام۔